السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت سے ہم ثواب کے حقدار ہو سکیں۔ آج میں آپ لوگوں کی ایک ایسی غلطی کی طرف نشاندہی کروں گا جس کے بارے میں 90% لوگ نہیں جانتے کہ وہ اس حرف کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان الفاظ کو صحیح طرح سے ادا تو کرتے ہیں لیکن انہیں بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں۔ آپ سکرین کے اوپر لفظ دیکھ رہے ہیں ارجعی، یہاں پر آپ خالی الف دیکھ رہے ہیں اور خالی الف کے اوپر اور نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے باوجود ہم الف کے نیچے زیر لگا رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں زیر کیوں لگا رہے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر سورۃ الناس کی آیت نمبر 5 دیکھ رہے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہاں پر شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں الذی، یہاں ہم الف کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ ہم یہاں پر زبر کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنی سکرین کے اوپر لفظ دیکھ رہے ہیں اشدد، یہاں ہم الف کے اوپر پیش لگا رہے ہیں لیکن یہاں بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم الف کے اوپر پیش کیوں لگا رہے ہیں۔ تو ہم آج اسی الف کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم الف کے اوپر زبر لگائیں، زیر لگائیں یا پھر پیش لگائیں۔ ہر زبان کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اسی طرح عربی گرامر کے بھی کچھ رولز ہیں کہ اگر الف خالی آ جائے تو وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ تیسرے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ یہاں الف پہلا حرف ہے، را دوسرا حرف ہے اور جیم جو ہے یہ تیسرا حرف ہے۔ تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم الف کے نیچے زیر لگا دیں گے اور اس کو پڑھیں گے ارجعی، ارجعی۔ عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ تیسرے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہ ہم الف کے اوپر یا نیچے لگا دیں گے۔ یہاں تیسرا حرف جو ہے وہ جیم ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو ہم الف کے نیچے زیر لگا دیں گے اور اس کو پڑھیں گے ارجعی۔ یہاں اب لوگ آپ سکرین کے اوپر سورۃ الناس کی آیت نمبر 5 دیکھ رہے ہیں اور یہاں لفظ ہے الذی، الذی، یہاں ہم الف کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر تیسرے حرف کے نیچے جو بھی حرکت ہو وہ ہم الف کے اوپر دیں گے، لیکن یہاں ہم الف کے اوپر زبر لگا رہے ہیں۔ تو عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے کہ اگر اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو پھر ہم الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگائیں گے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ اگر الف کے فوراً بعد لام آ جائے تو پھر ہم الف کے اوپر ہمیشہ زبر لگائیں گے، جیسے ہم یہاں لگا رہے ہیں الذی، الذی۔ یہاں اب لوگ آپ سکرین کے اوپر لفظ دیکھ رہے ہیں اشدد بہ ازری، اشدد۔ ہم نے پہلا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ تیسرے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہ ہم الف کے اوپر لگا دیں گے۔ یہاں بھی ہم ایسے ہی کریں گے۔ دال یہاں پر تیسرا حرف ہے اور اس کے اوپر ہے پیش، وہی حرکت ہم الف کے اوپر دے دیں گے۔ یہاں اس کو پڑھیں گے اشدد۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ تیسرے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہ ہم الف کے اوپر لگائیں گے۔ یہاں الف کے اوپر دال والی حرکت دیں گے کیونکہ یہاں پر دال جو ہے وہ تیسرا حرف بن رہا ہے اور اس کو پڑھیں گے اشدد۔ یہاں پر آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا اور یہی وہ غلطی تھی جس کی طرف آپ لوگوں کی نشاندہی کرنی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبق کو اچھی طرح سن کر سمجھ لیا ہوگا۔ اب میں آخر پر آپ لوگوں کو کچھ الفاظ دے کر جاؤں گا جو آپ خود حل کریں گے۔ اب آپ وہ الفاظ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ 4 الفاظ ہیں، ان کے خالی الف کے اوپر زبر، زیر یا پھر پیش لگے گی، یہ آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کا جواب کمنٹس میں دوں گا۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ رکھیں اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔